بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیکٹڈ پاکستانی کے فورم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فوزیہ برلاس۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے رانا زاہد ترکی والا۔ ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ یہ جو ورک کر رہے ہیں یوتھ کے لیے، جو غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں ترکی یا جو قانونی طور پہ بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں اور کیسے یہ ہمارے یوتھ کے لیے بینیفیشل ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کی معلومات جو یہ ہمیں دینا چاہیں، تو آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ میں رانا صاحب کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو میں مجھے مدد کی۔ جی، میں نے اپنا معمولی سا تھوڑا سا تعارف کروایا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اپنا تفصیل سے تعارف کروائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ترکی والا بھی لگاتے ہیں، تو کچھ زیادہ انفارمیشن معلومات ان کو مل جائیں آپ کے بارے میں، تو آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ صحیح، بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپنے لائیو سیشن میں مدد کیا۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا، اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں۔ پچھلے کوئی 4 ماہ سے ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ میں ایز اے فیلوشپ پہ کام کر رہا ہوں۔ سر ریحان اللہ والا صاحب کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں آؤٹ ڈور، اور اس کے علاوہ ریحان ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ رن کر رہا ہوں۔ ریحان ہیلتھ سینٹر سر ریحان اللہ والا صاحب نے میری درخواست سے تو انہوں نے مجھے بنا کے دیا۔ جی میم۔ جی، کنیکٹڈ پاکستانی کے فورم سے یہ انٹرویو اسپانسر کر رہے ہیں ریحان فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اب میں وہ تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ وہ کافی زیادہ یوتھ کی اویئرنیس کے لیے بھی اور یوتھ کی گائیڈنس کے لیے بھی کافی زیادہ کام کر رہے ہیں، اور میں خود بھی چاہتی ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اس سلسلے میں مدد کریں۔ تو آپ اس سلسلے میں ان کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میم، اصل میں اس موضوع پہ میں کافی زیادہ انٹرویوز دے چکا ہوں، اور تقریباً میرے سارے جاننے والے یہ بات جانتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ریحان ہیلتھ سینٹر جو میں نے بنایا، اور مجھے اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیوں میں نے سر سے درخواست کی اور اصرار کیا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ اس لیے کہ میں نے خود ایلیگل سفر کیا تھا، ترکی کی طرف بائی روڈ گیا تھا میں۔ تو وہاں جا کے جو مشکلات مجھے آئیں، اور پھر مجھے تو جو تھیں، میں چونکہ الحمدللہ شروع سے ہی سیلف موٹیویٹڈ آدمی ہوں، تو میں نے تو فیس کر لی، سنبھل گیا میں۔ لیکن کچھ ایسے دوست تھے جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور بڑے ہی پریشانات تھے۔ تو میں نے دل میں عہد کیا کہ میں انشاءاللہ جب پاکستان جاؤں گا تو کچھ ایسا کروں گا کہ یہ جو مسائل پاکستانیوں کی طرف درکار ہیں وہ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا کروں کہ میرے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو ادھر ہی میں روکوں کہ یہ جو خطرناک قسم کا سفر ہے یہ نہ کریں۔ تو اس کا کوئی میں مثبت اور کوئی پازیٹیو حل جو ہے نا وہ انہیں نکال کے دوں گا۔ تو یہ میری کوشش تھی ادھر۔ پھر جب میں ادھر آیا تو ادھر آ کے میں نے پھر سر ریحان اللہ والا صاحب سے بات کی درخواست بھی بن گیا۔ اب وہ ریحان ہیلتھ سینٹر جو ہے اس میں جب سے بنا، لوگ مجھے مختلف طرح کی کالنگ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور جی ہمیں ویزا چاہیے، جی ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اور سر نے جب سے یہ بھی بتایا کہ یہ ترکش لینگویج جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ترجمان رہ چکے ہیں ترکی میں، تو لوگ مجھے ارطغرل ڈرامے کے کلپ بھیج کے پوچھتے ہیں بھائی جان اس کا مطلب کیا ہے، ذرا بتا دیں گے؟ تو یہ تو خیر ان کا اپنا انداز ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ہیلپ کرتا ہوں پاکستانیوں کی، کس طرح کے پاکستانیوں کی جو انلیگل ہے ترکی میں۔ لیگل بندہ جو بھی ادھر ہوتا ہے اس سے ضرورت ہوتی ہے لیکن کم، لیکن جو انلیگل ہے اس سے تو ضرورت ہی ضرورت ہے ادھر۔ اور سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے ادھر زبان کا آتا ہے، لینگویج کا۔ ہم ادھر جاتے ہیں، بڑے ہیرو بنتے ہیں، جی ہمیں انگلش آتی ہے یہ وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں انگلش نہیں، ہماری زبان میں بات کرنی ہے ہم سے تو ہماری زبان میں۔ وہ انگلش نہیں جانتے، 100 میں سے کوئی 2 آدمی انگلش جانتے ہیں، اور وہ بھی ترکش لہجے میں، ایکسنٹ بالکل ترکش ہوتا ہے، وائی ڈڈ یو کم ہیئر، تو اس طرح کر کے وہ بولتے ہیں۔ تو
یہ بڑا سوال ہوا مجھے ادھر سے، وائی ڈڈ یو کم ہیئر، تم کیوں یہاں آئے؟ تو اس وجہ سے میں ان کو جواب بھی دیتا تھا کہ میں سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ انلیگل بندے ہیں ان کو میں پوری طرح ادھر جو بھی پہلی تو اویئرنیس دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو بھی کسی کو میری مدد چاہیے، اور مدد ادھر کیا چاہیے ہوتی ہے مجھے سارا پتہ ہے کہ اس کو میری کتنی ضرورت ہے اور کہاں کہاں میری کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہوتی ہے آپ بیتی، یہ میری آپ بیتی ہے، مجھے سارا پتہ ہے۔ تو ترکی میں رہ کے بھی میں یہی کام کر رہا تھا، ادھر پاکستانی کی ہیلپ کرتا تھا، لیکن میرا انداز تھوڑا سا دیسی تھا، تھوڑا سا راجپوتانہ تھا، لیکن ادھر آ کے ذرا سر نے پھر مزید سمجھایا، گائیڈ کیا، تو مجھے بہترین مزید ملی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے علاوہ ترکی الحمدللہ میں 3 سال رہا ہوں، 3 سال 1 دن استانبول میں رہا ہوں، اس کے علاوہ 3 ماہ باقی میں ترکی کے مختلف شہروں میں ٹھہرتا رہا، اور پہلے شہر سے لے کے آخری شہر تک پورا ترکی میں دیکھا ہے۔ جی میم۔ یہ کافی زیادہ میڈیا پہ اویئرنیس پھیلتی ہے کہ جو انلیگل جاتے ہیں وہ اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں یا رستے میں مر جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ یہ کہ وہ ایک رسک ہے بہت بڑا غیر قانونی طور پہ جانا۔ جب سے یہ میڈیا پہ یہ کمپین سے چل گئی تھی، کافی عرصہ تک یہ چلتا رہا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اب لوگوں کا غیر قانونی جانا کم ہوا ہے یا وہی اسی طرح ہی جاتے ہیں پہلے کی طرح؟ یعنی اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں یا نہیں آئی؟ ابھی بھی ضرورت ہے ان کو اویئر کرنے کی؟ اویئرنیس آئی ہے لیکن پرسنٹیج جو ہے بہت کم ہے، 100 میں سے 10 لوگ اس بات سے اویئر ہوئے ہیں، آگاہی ملی ہے ان کو، اور اس بات کو ماننے کو بھی تیار ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہر چیز ایک رواج پکڑ جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ادھر گاؤں میں کام شروع ہوا لیس پٹی کا، تو اتنا لوگوں نے شدت سے کیا، ہر بندے نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کچھ نیا سوچیں، اسی میں لگے۔ ابھی میں لاہور میں ہوں، رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس، ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے ٹریننگ کے لیے بھیجا، تو ادھر ہر بندہ آتا ہے اور سوپ کا فارمولا چاہتا ہے، ہمیں سوپ کا فارمولا دے دیں، حالانکہ ان کے پاس 200 ایسی پروڈکٹس ہیں جن پہ وہ پوری مہارت رکھتے ہیں اور کام شروع کروا کے دے سکتے ہیں، کمرہ چھوٹی فیکٹری سے شاہد حسین جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، تو لوگ صابن 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 یہ رواج پکڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے مالدار میں نے ادھر دیکھے ہیں جو انلیگل گئے ہیں، کیوں؟ ایک رواج ہو گیا، گاؤں کے کچھ چودھری ہیں ان کا بچہ چلا گیا اور جی اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں، حالانکہ لیگل اگر وہ جاتے تو لیگل صرف زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ نہیں خرچہ آتا، اور انلیگل ہم تو 3 لاکھ دے کے ہیں جی، 4 لاکھ دے کے ہیں، اس لیے ایک رواج پکڑ جاتی ہے۔ اور جو ایجنٹ حضرات ہیں انہوں نے ایک افواہ پھیلائی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں جو یہی کہتے ہیں چھاڑ دیں یار، ویزا لگنا ہی نہیں، ویزا آپ کا لگ ہی نہیں سکتا، آپ انلیگل ہی جاؤ، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ادھر عام کی ہوتی، تو انلیگل لوگ بڑے تھے، بڑے سارے ہیں، تو یہی چیزیں دیکھنے میں ملی تھی ایک رواج کی وجہ سے۔ ابھی کچھ لوگوں میں آگاہی پیدا ہوئی ہے، کچھ دوست ہیں ایسے جو کہ گئے تو انلیگل تھے اور آئے بھی انلیگل ہیں، اور ادھر آ کے دوبارہ ویزا اپلائی کر کے اور پورا پروسیجر کے تحت میرے دوست ہیں جو کہ واپس گئے ہیں۔ ادھر اویئرنیس کی آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو میں نے بتا دی کہ پرسنٹیج تھوڑی ہے، دوسرا کم نہیں ہوا، یہ کام چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ترکی کی فوج تھوڑی سختی کر دیتی ہے یا ایران کی، تو اس میں کمی ضرور آ جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں کہ یار رک جاؤ اور نہیں جانا چاہیے، اور کوئی آگے حادثہ ہو گیا یہ وہ اس طرح، جیسے پچھلے دن ایک بس بھی گر گئی ترکی سے اسی طرح انلیگل بندے لے کے جاتے ہوئے، اور بس کھائی میں جا گری، گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو چھپ چھپا کے، دوسرا شک ہوا کہ کوئی پولیس کی گاڑی ہے پیچھے فوج کی تو بھگا دیتے ہیں، تو پہاڑی رستے میں احتیاط نہیں برتی جاتی تو گر جاتی ہیں گاڑی، اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ وہ جو شپ جس میں 25 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ اس میں 125 جب بٹھاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اکثر وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، تو یہ حادثات جب ہوتے ہیں تو تب تھوڑی سی رفتار میں کمی آتی ہے کہ جی ہم نہ جائیں، پر رکتا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل بھی وہ کام چل رہا ہے، لیکن اب لوگوں کو وہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ 10% اویئرنیس آ گئی ہے اور کام میں کمی آئی ہے، اور ترکی کی جو فوج ہے وہ بڑی سخت ہوئی ہے اس معاملے میں، وہ آگے جان ہی نہیں دے رہی، روزانہ کی بنیاد پہ مجھے دوست ملتے ہیں، میں نے انٹرویوز بھی کی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ میرے ساتھ ترکی گیا تھا، پورا سفر اس نے پاکستان سے لے کے ترکی استانبول تک میرے ساتھ کیا تھا،
तो बड़ा ख्वाहिशमंद था कि जी राना साहब आप भी मेरे साथ ही चलेंगे आगे। आगे से मुराद यूनान जाना था, यूनान से आगे फिर इटली गए, इटली से अब वो स्पेन फ्रांस जाना चाह रहा है। तो मैं तो खैर पाकिस्तान आ गया, बीवी बच्चे वाला बंदा था। अ, वो लड़का अभी सिंगल था, तो कुछ देर पहले यानी 1 साल पहले मुझे उसकी खबर आई कि वो यूनान पहुंचा है। मैंने उससे हाल चाल पूछा और कहता है कि तकरीबन मैं तुर्की से लेके इधर यूनान का एक शहर है द सैलोनिकी, वहां तक फौज का इख्तियार खत्म हो जाता है, पुलिस आ जाती है। तो कहता है वहां तक मैं पैदल आया हूँ, और कह लो कि तकरीबन कोई 10-15 दिन पैदल चल चल के। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो अब उसकी मुझे कॉल आई है कि जी आज 2 माह पहले, लड़के का नाम है महताब हसन। तो वो महताब हसन मुझे कह रहा है कि जनाब मैं पहुंचा हूँ अभी उधर इटली के बॉर्डर पे, इटली पहुंच गया है, और अब इटली के बॉर्डर पे पहुंचा हूँ और आगे नहीं मुझे जाने दे रहे, मैं फ्रांस जाना चाह रहा हूँ, फौज ने बड़ी सख्ती की हुई है, बड़ा मसला किया हुआ है। तो यानी देखें, ये एक ऐसा मामला है कि मैंने सर से पहले भी जिक्र किया था रेहाना लावाला साहब से कि इस सफ़र पे जो भी होता है ना, मैंने जिससे भी पूछा है उसने मुझे यही कहा है, राना साहब अगे ही जाना है, अगे ही जाना है। मैं उनसे पूछता हूँ अगे जाने से मुराद क्या है, अगे कहाँ तक जाना है, दुनिया के आखिरी कोना देखना चाहते हैं? अगे जाना है, अगे से मुराद क्या है? एक तो हम लोग काम से भागते हैं, जो मुझे इसकी वजह नज़र आई है कि काम जी तुर्की, हालांकि काम भी मिल जाता है और पैसे भी देता है, ठीक देता है। जी यूनान जाना है जी, उधर यूरो चलता है, अच्छा उधर जाके भी सब्र नहीं आता, इटली जाना है, इटली जाके भी सब्र नहीं आता, फ्रांस जाना है। अब जब ये लड़का फ्रांस पहुंच जाएगा, इसने मुझे लाजमी कहना नहीं जी आप साहब अब मैं जाऊंगा जी कहाँ, अब मैंने जर्मनी जाके जाना है। तो अगर ये जर्मनी भी पहुंच जाता है तो इसने कहना है जी मैंने नॉर्वे जाना है। ये सब एक ऐसा ही तरीकाकार है। 30-30 35-35 साल के अब लड़के तो नहीं ना रह जाते, और शादी गैर शादीशुदा उधर बैठे हुए हैं, और जिससे भी पूछा उसने कहा जी बस अगे जाना है, 5 साल उत्थे लाने हैं, फिर वापस आना। ये ऐसा सफ़र है कि इलीगल बंदा जब उधर पहुंच जाता है ना, तो ना वो जिंदा लोगों में शुमार होता है ना मुर्दा में। क्यों कि खुदा न खास्ता घर में कोई फौतगी वगैरह हो गई, तो कई दोस्त ऐसे हैं कि जो दीवारों को पकड़ पकड़ के मैंने रोते देखे हैं, क्या हुआ जी आज वालदा फौत हो गई। अच्छा, अब वो बेचारा ना पीछे जा सकता है, और अगर जाए भी तो तकरीबन तकरीबन उसे 1 माह दरकार होगा इलीगल वापस जाने। तो कभी किसी का बाप फौत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो अल्लाह खैर करे कि अब कुछ अवेयरनेस आई है, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये काम मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ। जब मैं गया था, गया इलीगली था, लेकिन उस वक्त इतनी आज़ादी थी कि आप ऐसा समझे कि सैर सपाटा कर रहे हैं, फ़ौज हमारे सामने, सारा कुछ। जब मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो सुबह सादक का वक़्त था, फजर के बाद का, और सूरज की पहली किरण पहाड़ पे पड़ चुकी थी। सामने बिल्कुल चंद फुट के फासले पे, 100 फुट तो होगा, फौजी हम तकरीबन मुझे देख भी रहा था, 400 बंदा क्रॉस कर रहा है, सब देख रहे थे। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तैयब उर्दवान की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त थी कि चलें जो इलीगल आना चाहते हैं रेफ्यूजी हमसे मदद तलब करते हैं, हम देते हैं। और इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का बड़ा हाथ था कि उन्होंने उन्हें समझाया हुआ था कि मेरे आदमी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये चलता रहा निज़ाम, लेकिन अब वो रूल चेंज होते रहते हैं, ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो मुख्तसर ये है कि ये काम मेरी समझ में तो आया है, लेकिन मेरे कंट्रोल में अभी तक नहीं आ रहा। मेरा ये मकसद है कि पाकिस्तानी जाएं तो सैर व तफरीह के लिए जाएं, लीगल जाएं, ताकि पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाए। लेकिन वो यही वाला रास्ता, शॉर्टकट वाला इख्तियार करते हैं, क्योंकि आदमी बेसब्र है, तो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि जी बस जी यही जाना है, और इसी तरह मामला चल रहा है। जी नहीं। ये जो इलीगल का इन लोगों ने ज़्यादातर अपनी जानें ज़ाया करने के लिए बेवकूफ़ाना तरीका, पैसा भी ज़ाया, जानें भी ज़ाया, और कोई मकसद भी नहीं है वहाँ पे। ये रह भी नहीं सकते, ना यहाँ पे वो ना वहाँ सही जॉब कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी, ना पैसे, ना बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं कर सकते। एक मतलब फ़ज़ूल किस्म की अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने वाली बात है। इसके खात्मे के लिए
गवर्नमेंट से हटकर हम लोग यानी अपने पर्सनली अगर हम मीडिया को यूज करके करें या किसी भी तरीके से, आपके ख्याल में हमें कौन सा ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जिससे अवेयरनेस फैलनी शुरू हो जाए? यानी ठीक है, गवर्नमेंट ने जो अपने इकदामात किए हैं वो अपने हद तक ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक खुद करना चाहे, अब जैसे हम लोग मीडिया यूज कर रहे हैं, तो अगर हम करें तो हमें कैसा स्टेप उठाना चाहिए इस सिलसिले में कि वो ये काम मतलब सोच समझ करें, जाएं, आप वाली बात कि लीगल जाएं, सोच समझ के जाएं, जिस जगह पे भी जाना है अवेयरनेस के साथ आप जाएं और वापस भी आए, बिल्कुल जैसे है अब वापस नहीं आ सकते। तो क्या स्टेप हो सकता है, पॉसिबल क्या है? मैम देखें, इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुझे एक चीज़ जो समझने में काफ़ी देर दुश्वारी रही कि जब हम जा रहे होते हैं, एक हमारे पास बैग होता है मुकम्मल, मैं देख के पहचान लेता हूँ, मैं लारी अड्डे लाहौर पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं गिनती करवा सकता हूँ कि कौन बंदा कहाँ जा रहा है। ठीक है, डेंकी वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खास इलीगल जाने को डेंकी लगाना चाहते हैं कि खास उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, खास उन्होंने पहना जनाब सर्विस के शूज़ पहने होते हैं जोगर, तो सलवार के नीचे ये पक्की निशानी, एक बैग होता है और नजरें घुमा रहे होते हैं कि यार को हमें देखना है, ये वो जेब में उनके आईडी कार्ड भी नहीं होता, ये एक अलामत होती है। जाना उन्होंने होता है, रास्ते में हमारी आर्मी ने हमें कई जगह रोका, मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं था, सब कुछ है, ये खुद जाने देते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कोई बंदा पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और हमारी फौज को इल्म ना हो, पता होता है सारा। कुछ दोस्तों पे यानी कि पाकिस्तानी फौज ने रोका भी उन्हें और वापस भी भेजा, पकड़ लेते हैं, इस तरह हो जाता है। दूसरा ये है कि तुर्की भी इसी जिंदा दिली से, इसी दलेरी से आदमी जाते रहे हैं कि तुर्की भी नहीं था रोकता, नहीं था रोकता, अब रोकता है। तो इसको इस तरह रोका जा सकता है मेरे नज़दीक कि हम लोगों में इस चीज़ ये पैगाम को आम कर दें कि इलीगल जाने में जो खर्चा आता है वो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया हो जाता है जो मौजूदा कंडीशन है, और अगर आप लीगल जाते हो तो सिर्फ 1 लाख रुपया चाहिए होता है। किस तरह कि 17,000 का यानी कि 17,000 रुपये का वीज़ा है तुर्की का, आप अंदाज़ा करें, उसमें आप जितनी भी महंगी टिकट ले लें, ठीक है, 60-70 हज़ार रुपये की टिकट है, और ये 1 लाख रुपया भी नहीं बनता, आप बाइज्जत 4.5 घंटे में इस्तानबुल तक पहुंच जाते हो। इस्तानबुल का असली जो नाम है ना इस्तानबुल है। तो साथ ही मैं बताता चलूँ, सबसे पहले इसका नाम इस्लाम्बुल था, जो हदीस में मिलता है वो कुस्तुनतुनिया मिलता है, दूसरा इस्लाम्बुल था और तीसरा जो आजकल है वो इस्तानबुल है। तो ये बात है कि ये लीगल जाने में खर्चा भी एक तो कम है, दूसरा ये जो है ना इज्जत भी है, उधर आपको बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ी वैल्यू मिलती है। मैं इलीगल था तो बड़ी इज्जत कमाई, जब पाकिस्तान का नाम आता था तो वो आगे थे जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान कहते थे, हमारी इज्जत है उधर। तो ये है कि इस पैगाम को आम किया जाए कि पाकिस्तानियों को बता दिया जाए कि लीगल भी एक रास्ता है और इसी तरह ही जाना चाहिए। और ये हमारे पास जो सोशल मीडिया की ताकत है, ये जो सारे अल्लाह वाला साहब फरमाते हैं, ये मोबाइल नहीं है, आपको अंदाज़ा ही नहीं ये कितने बड़े हथियार हैं हमारे पास। तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी दूर तक जा सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो फ़ायदा यही है कि इस पैगाम को किसी तरह उन लोगों तक जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है उनमें आम किया जाए, तो फिर ये मामला रुक भी सकता है और काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। दूसरा ये है कि ये जो इस निज़ाम को चला रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा ताकतवर माफिया है। मैं बात तो कर रहा हूँ ना, लेकिन यकीन जाने जिस तरह ये मेरी तरह और भी दोस्त हैं तुर्की में, मेरे एक और दोस्त हैं हैशटैग अनीस, मोहम्मद अनीस अफजल, वो भी इससे बात करते हैं। एक और लड़का है अली बेग, उसने भी इससे बात की है। एक और हमारे दोस्त हैं वो भी तो आजकल पाकिस्तान आए हो, उसने भी बात की है, तो उन पे हमले भी हुए। तो ये सारे मामला जो है ना चलते हैं उधर, ये नहीं होने देते। आप अंदाज़ा कीजिएगा कितना ताकतवर ये नेटवर्क है कि मैं तुर्की तक पहुंच गया था, तुर्की के पहले शहर में, और मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं था, वहाँ किसी ने नहीं कहा हमें पैसे दे दो, यानी कि तुर्की तक वो आपको मुफ्त लेके जा रहे होते हैं।
جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہو، آپ کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، تب جا کے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اتنے پیسے جو طے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈلوا لیں۔ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں اور وہ 2 نمبر کام پورے 1 نمبر طریقے سے، یعنی کہ غیر قانونی کام پورے قانونی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ جب پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو باعزت گاڑی پہ بٹھاتے ہیں اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد استانبول آ جاتا ہے۔ اور پاکستانیوں کو رہنے کی اجازت بھی استانبول میں تھی، تو اب تو خیر پابندی ادھر بھی عائد ہوئی ہے۔ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ پکڑ رہے ہیں اور آپریشن شروع ہے پھر سے، ادھر ہر بندہ ہی غیر محفوظ ہے۔ تو کبھی وقت تھا کہ پولیس کے پاس ہم جاتے تھے، ان سے کہتے تھے پکڑ لو، تو وہ پکڑتی نہیں تھی، لیکن اب دور بدل چکا۔ وہ 2015-16 تھا، یہ 2021 ہے، وہ وقت اور تھا، یہ دور اور ہے۔ تو یہ والی ساری بات ہے۔ یہ نیٹ ورک بہت طاقتور ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کام ختم ہو، اور ایران کے جو اس طرح کے بندے ہیں ان کا ذریعہ معاشی یہی ہے۔ جی میم۔ نہیں وہ تو طاقتور کرنے والے ان کو تو ہم لوگ ہی ہیں نا، ظاہر ہے پیمنٹ کرتے ہیں، ان کو اپنا سہارا بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو لیگل ویز ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے لیے سہولت بنائیں، اور ایک غیر قانونی کر کے ایک نیا دھندا بنا دیا۔ تو میرا تو جہاں تک خیال ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح غور نہیں کیا تھا، صرف مجھے کیونکہ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتی نہیں، ٹی وی اب تو خیر میرے گھر میں بھی نہیں ہے ٹی وی، لیکن جب ہم چھوٹے تھی مجھے یاد ہے کہ ایک ڈرامہ بہت آیا کرتا تھا، دیس پردیس، اگر آپ کو یاد ہو۔ آپ کو تو خیر یاد نہیں ہوگا، بہت پرانی بات کر رہی ہوں میں۔ دیس نہیں پردیس ایک نہیں، ڈرامہ ہوتا تھا۔ آپ رکیے گا، ایک کتنی پرانی بات ہوگی؟ 1 منٹ، ہم، کتنی پرانی؟ میرا خیال ہے کہ یہ 95، ہوں 1995 یا 96 ہوگا یا 94 ہوگا، کیونکہ مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میں نے میتھس میں ماسٹر کر لیا تھا اور میں دوسرا ماسٹر کرنے جا رہی تھی یونیورسٹی میں۔ ہوں تو یہ کافی پرانی بات ہے، تو اس ڈرامے میں ہوں یہ ایشوز پی ٹی وی کا ہوں ڈرامہ تھا، اٹھائے گئے ظاہر تھے۔ ہے دور پی ٹی وی کا ہی ہے۔ جی اچھا، پی میں ٹی وی آپ کا کی بات دور تھا۔ سنتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں میری عمر کتنی ہوگی؟ میرا تو خیال ہے 35 38 اس کے درمیانی ہوگی۔ ہاں، تو پھر اس حساب سے اس وقت میں 12 سال کا بنتا ہوں نا، جس دور کا یہ ڈرامہ ہے۔ تو وہ اس طرح کے ڈرامے تو نہیں دیکھتے تھے نا بچے، لیکن میں تو ظاہر ہے اپنی ایج کے حساب سے بات کر رہی ہوں، تو وہ ان دنوں یہ چارم بہت زیادہ، بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے، اسکولنگ میں تھے، تو وہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا، چلو چلو دبئی چلو، آپ کو یاد دبئی ہے؟ میں نہیں چلو اس طرح چلو کے نام دبئی سنے، چلو۔ لیکن نہیں، میرا نہیں خیال یہ میں نے دیکھے ہیں، یہ اس وقت نہیں کے یہ سارے آپ کے دور کا نہیں ہوگا، یہ ہمارے، کیونکہ اس وقت میں خود اسکول میں پڑھتی تھی، بہت جی پرانی جی۔ بات ہے۔ 83، مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے، 83 سے لے کے 86 تک، یہ اس دور کی بات یعنی میں کر رہی ہوں۔ میری پیدائش سے بھی 1 سال پہلے کی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس صحیح دور میں ہے۔ بھی ایک ڈرامہ چلتا تھا، چلو چلو دبئی چلو، تو یہ سارے غیر قانونی طریقے اس میں دکھائے گئے، اتنی اویئرنیس لوگوں میں پھیلائی گئی کہ یہ طریقہ بھی ہے۔ میں اس چیز کی بہت سخت خلاف ہوں کہ اکثر جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی ان ڈراموں کو، فلموں کو جسٹ فالو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کہ اگر وہ نہیں بھی بتانا چاہتے نا، اگر وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، دیکھیے اگر وہ یہ بتانا کہانی یہ بتا رہی ہے کہ نہ جاؤ، یہ سمجھتے ہیں جاؤ تو یہ اس پہ چل ہوں پڑتے ہیں۔ تو ایسے بالکل اسی طرح۔ ایسے مافیا کو تو خود پیدا کر دیا جاتا ہے نا۔ جی جی۔ اب میرا خیال ہے کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس کے لیے یعنی سالڈ سٹیپس لینے چاہیے، مطلب اب یہ بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا کہ ہم انتظار کریں۔ تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، اور کوئی میری ضرورت پڑے تو انشاءاللہ بالکل میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سلسلے میں ایک کامن پرسن اب جیسے میں ہوں، تو آپ کے خیال جی میں اگر میں اپنا، میرا یوٹیوب چینل ہے تو میں اگر اس کے لیے اویئرنیس کے لیے کروں تو کیا کروں؟ اس کے لیے یوٹیوب چینل ہے، ویسے ہونا تو یہ چاہیے اصل میں
کہ میں نے جو سوچا ہوا ہے کہ ہم شارٹ فلم بنائیں، چھوٹی چھوٹی فلمیں، کیونکہ ہم ایسے بندے ہیں کہ ہم فلموں میں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 3-4 منٹ کی 5 منٹ کی کوئی ڈرامہ ہو جس میں اینڈ میں کوئی پیغام ملے، اور یہ انسان کے ذہن پہ بڑے اچھے نفوذ چھوڑتا ہے۔ جس کی مثال یہ لے لیں آپ، ایک فلم آئی تھی کچھ دیر پہلے، 13 سال پہلے، 12-13 سال، گجنی۔ تو گجنی میں ابھی عامر خان کا پوسٹر دیکھ کے لوگوں نے ٹرینڈ کروا کے اور ادھر جناب ایک نشان بنوایا ہوا تھا، جب فلم آئی تو پتہ چلا کہ اس کے سر میں تو راڈ لگا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، ایک عجیب بات ہے کہ لوگ فلموں کو بڑا کاپی کرتے ہیں، تو جناب پوسٹر دیکھ ہی لوگوں نے وہ کٹنگ کروا لی، بعد میں پتہ چلا اس کے سر میں سیڈیے نے راڈ مارا ہے۔ تو پھر جناب لوگ کہیں یار یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو ابھی انہوں فلموں نے کے شکر ذریعے پڑے کہ راڈ نہیں مار دیا، اپنے سر پہ نہیں مار دیا۔ مار دیا۔ تو اتنے ہم پیروکار ہیں فلموں کے، اور یہاں تک ہم جاتے ہیں۔ تو فلموں کے ذریعے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی سٹوری کریٹ کر کے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اور سر ریحان اللہ والا صاحب اس چیز کو کافی پروموٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بنیں جس میں پیغام ہو، جس میں لوگوں کے دل و دماغ پہ اس کا اثر ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ چلو ہپنوٹائز ہو کے سمجھ تو لے تھوڑا سا کہ آخر پیغام ہے کیا۔ سنتوش کمار میرے دوست ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، آج انہوں نے میم سدرا کا بھی انٹرویو کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یار میں نے پنجاب جانا ہے، تو میں نے کہا پنجاب میں شاید ہی کوئی ایک آدھ ہندو ہو۔ تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کو ادھر خطرہ تو نہیں، میں نے کہا نہیں تم جاؤ تو صحیح، تم ادھر کے سیلیبریٹی ہو۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا ہم نے اتنے انڈیا کے ڈرامے دیکھے ہیں، پاروتی اور کہانی گھر گھر کی یہ وہ، اور ہماری مستورات تو پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ جناب گلے میں منگل سوتر تک پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اور ایک دو سے میں نے سوال کیا کہ آنٹی یہ کیا، آپ بھی جانتی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ منگل سوتر ہے۔ میں نے کہا جی یہ مندر بھی بنا دی ہے، تو آپ ادھر بھی جائیں گی اور گھنٹی بجا کے آئیں گی، یہاں تک تو فالو کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اسے سنتوش سے کہا تم جاؤ، کوئی فکر والی بات نہیں، تم اگر لاہور میں ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ ابھی لاہور میں ہو اور تم بتا دو کہ میں ہندو ہوں، تو یقین جانو تمہیں بڑی عزت ملے۔ انڈیا کے ڈراموں نے بڑا ہمارے دل و دماغ میں کافی دیر حکومت کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کسی طرح کچھ اس طرح کا کر کے ہم انہیں یہ بتانے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ترکی ویزا تو دیتا ہے، لیکن ان کی ذرا شرائط جو ہے نا کافی سخت ہیں، اس وجہ سے یہ جو مفتی حضرات ہیں، مفتی ہم انہیں کہتے ہیں، یہ جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ویزا لگنا ہی نہیں تیرا یار، ہیڈ پر ادھروں دیا 15 دنوں کی گیم، 15 دنوں میں وہ انسان کو ادھر سے پاکستان سے اٹھا کے استنبول تک لے جاتے تھے۔ اب نہیں ہے، اب کوئی گارنٹی نہیں۔ اب تو ترکی تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں، ترکی کے پہلے شہر سے استنبول تک پہنچنا بہت بڑا ایک مشن ہے، اور نہیں جانے دیتے۔ پہلے تھا کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ کرے کہ میں جس کوشش میں لگا ہوں کسی طرح میرے پاکستانیوں تک یہ پیغام پہنچے، اور وہ اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں یہ رستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک میرا دوست پچھلے 5 دن پہلے ادھر ترکی پہنچا، لیکن لیگل سے گیا، پہنچ گیا۔ تو یہ دیکھیں آسانی سے ویکسین لگوا کے گیا، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ بات تھوڑی سی صبر کی، تحمل مزاجی کی، اور آپ کے علم کی۔ آپ پہلے جان لو کہ یہ کام ہے، کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے اس کے معاملے میں جیسے سر ریحان اللہ والا صاحب کہتے ہیں کہ آسان کرو، یوٹیوب کرو۔ تو یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھو کہ ہاں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کئی سارے طریقے آ جائیں گے آپ کے سامنے، اور آپ جاؤ، پاکستان کا بھی نام روشن کرو، اور اپنی بھی عزت نفس کو محفوظ رکھو۔ جی ہاں۔ تو اب اگر یہ جو ہماری یوتھ جانا چاہ رہی ہے اور باقاعدہ لیگل طریقے سے جانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے کس طریقے سے وہ اسکل کو تیار کرے؟ میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ہمیں راستہ نہیں روکنا بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی جانا چاہتے ہیں اس کا رسک وہاں لکھا ہے، بالکل وہ شوق رکھتا ہے، لیکن میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ اس کو پھر ایسی اسکل بنا کے جانا چاہیے تاکہ وہاں اس کی ویلیو بھی ہو اور وہ کوئی مطلب بینیفیشل ہو نا اپنے لیے بھی اور ترکی کے لیے بھی۔ تو آپ کے خیال میں وہاں کون سی اسکل ایسی چلتی ہے جس کے لیے وہ تیار ہو کے جائے؟ لینگویج، لیگل جی، لینگویج
زبان. اچھا لینگویج کا. آپ کی ڈگری, اچھا آپ کا ہنر 15% تک اہمیت کا حامل ہے, 15%. باقی 85% جو ہے آپ کی زبان ہے. انگلش ان کو نہیں آتی اور کوئی بات ان کو نہیں آتی. آپ جتنے بھی ہنرمند ہو, آپ سے اگر وہ ہتھوڑی مانگے آپ کینچی لے جاؤ تو وہ سر پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا. اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی ہنرمند بندہ ہے نا, چلو ہنرمند چل جاتا ہے, لیکن ایک ہنرمند بھی نہ ہو اور لیبر میں کام کرے جا کے, ورکنگ کلاس بندہ ہو اور زبان بھی نہ آتی ہو, تو وہ تو پھر مسئلہ ہی ہے نا. تو بڑے سارے ایشو ایسے بنتے ہیں. اچھا, اسکل یہی ہے کہ آپ کو زبان آتی ہو اور آپ کچھ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کرو آدمی ہو, یعنی کہ کام کرنے والے ہو. یہ نہیں کہ بہانے تلاش کر کے اور لوگوں پہ بلیم کر کے بس یہ اب تو رہا ہی کچھ نہیں, اب تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا, اس طرح کا بندہ نہ ہو. تو اللہ خیر رکھے. کام بڑے سارے ہیں ادھر, مل بھی جاتے ہیں, لیکن لیگل بندے کو, ان لیگل کو میں بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, لوگوں کو دوائی تک نہیں ملتی. میں گیا تھا, بیمار ہو گیا, مجھے دوائی تک نہیں ملی, بڑے جتن کیے نہیں ملی. ایک ترک کو میں ساتھ لے کے گیا, انہوں نے کہا لے جاؤ اسے ورنہ تمہیں بھی اندر کر دیں گے. تو نہیں دوائی ملتی, بندہ مر رہا ہو کچھ بھی ہو. میرے ہاتھ پہ بلیڈ لگ گیا تھا, خون رک ہی نہیں تھا رہا. اور جناب وہ آگے سے ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ جی آپ ہو کون. میں نے کہا پاکستانی. کہتی ہے کوئی ثبوت تو دو, کوئی آئی ڈی کارڈ, کوئی پاسپورٹ. میں نے کہا نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں ہے تو پھر دوائی بھی نہیں ہے. تو گجرا والا کا ہوں میں نے, پھر ادھر بڑک ماری, مائی بلڈ از ناٹ اسٹاپنگ جو سم تھنگ یہ وہ. اس نے پھر دیکھا, اور ایک نرس تھی, نرس کو ہمشیرہ کہتے ہیں, اس ہمشیرہ نے مجھے اشارہ کیا کہ تم دوسری طرف سے آؤ. میں گیا, اس نے ٹانکا شنکا جو بھی تھا لگایا, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مطلب اتنی کو دوائی دے دی کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, اگر وہ نہ کرتی تو خون میرا بہی جانا تھا اور کسی نے پوچھنا تک نہیں تھا. تو ایسا ہوتا ہے. تو جو لیگل بندہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے پیر کی حیثیت رکھتا ہے, تو ان کے لیے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے. فرق صرف ایک کاغذ کی ہے, اور وہ آپ کے پاس ہے تو آپ سب کچھ ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح پھر آپ پاکستان کا نام بھی تو بدنام کر بس رہے. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں, لیگل طریقے استعمال کریں, اور اپنی اہمیت اور اپنی قدر منزلت کو ضائع نہ کریں. تو ایک ہے, بہت شوق ہے, بالکل جائیں لیگل طریقے سے. اب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ دیکھیں جی, جتنی بھی باتیں آپ نے اور میں نے کی, تبادلہ خیال کیا, یہ سارا اگر کوئی دیکھے تو اس میں پیغام ہی تھا کہ سب سے پہلے اپنی جان کی قدر کریں, اور جان ایک نعمت ہے, صحت ایک نعمت ہے, زندگی ایک نعمت ہے, اور نعمت کی قدر کریں, اور اس طرح اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈالیں. اچھا, یوتھ کے لیے اس کے علاوہ جو پیغام ہے میرا وہ یہی ہے کہ پیارے بھائی, پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں, جانے کا جو مقصد ہے نا ادھر, وہ ہے پیسہ کمانا. اور یہ بھی چیز ایک رواج اختیار کر گئی تھی کافی دیر پہلے. ہم رواجوں کو بڑا فالو کرتے ہیں نا, جیسے پاروتی نے منگل سوتر بڑا عام کر دیا, ادھر میں نے گجرانوالہ میں خواتین کو دیکھا, یہ رواج کی بات تھی. بینکی میں نے بتا دیا ایلیگل جانا, یہ رواج کی بات تھی. اور ایک اور رواج کوئی نہ کوئی ہمارے ہاں چلا ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے اس قابل کرو کہ پیسہ ہی کمانا ہے, تو یقین جانے پاکستان میں بڑے سارے طریقے ہیں پیسہ کمانے کے, جائز اور حلال. ابھی میں جن کے پاس ہوں ادھر لاہور میں, رضوان فیکٹری والا صاحب, وہ 10,000 سے لے کے 10 لاکھ تک کی رقم کے اندر اندر بندے کو فیکٹری لگانا سکھا دیتے ہیں. فیکٹری کا ذکر کریں تو ذہن میں ایک بڑی سی کھلی سی جگہ آتی ہے, اور یہ وہ. لیکن شاہ حسین جویل صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے ایک کمرے میں چھوٹی سی فیکٹری کسی بھی چیز کی وہ لگوا کے دے سکتے ہیں, اور چند ہزار میں, کوئی لاکھوں کی بات نہیں ہے. اور پھر چیز ہی نہیں, چیز بنا کے بیچنے کا بھی وہ طریقہ بتاتے ہیں. میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں, میرے تعلق میں ہیں لوگ, میں انہیں بس یہی کہتا ہوں کہ اگر یار آپ کی پاکستان میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو 2,000, 1,500 یا 3,000 روپے بچنا شروع ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ دانت نہیں پہنتے ترکی, اس طرح کی بات کر دیتے. تو میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو بیٹا ادھر آؤ, آ کے کو کام سیکھو. کام آپ نے سیکھنا نہیں,
پڑھے آپ نہیں بچپن میں ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کو ہو کہ میں کوئی اچھا روزگار کما لوں اور جا کے ادھر کما لوں، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں، اور وہ کس طرح کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے اس کا مجھے پتہ چل گیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے، اس کا نام ہے یوٹیوب۔ ادھر سے سیکھیں اور ادھر سے پیسہ کمانا جو ہے شروع کر دیں پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہ کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، ہر طرف تاریکی ہے۔ تاریکی تو ہے، لیکن تاریکی میں ایک شمع جب جلتی ہے نا تو وہ بڑا سارا کام کرتی ہے، اور جہاں پہلے ہی بڑے بڑے بلب لگے ہیں ادھر آپ کی چھوٹی سی شمع کوئی کام نہیں کرتی۔ باہر کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ادھر کوئی بھی اپرچونٹی نہیں ہے آپ کے لیے، لوگوں نے سب کچھ کر لیا ہوا ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے نوجوان سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی تک کسی نے کیا نہیں۔ ابھی تک جو کام کرنے والی پرسنٹیج ہے وہ انتہائی کم ہے، اور باقی جو ہیں سب سر ریحان اللہ والا سب جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اتنی زمین فارغ ہے، اتنے انسان فارغ ہیں، پانی بہی جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی غریب لوگ ہیں، ہم خواہ مخواہ کے غریب لوگ ہیں، اور وہ صحیح فرماتے ہیں۔ تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یوٹیوب سے حاصل کریں۔ پنڈی میں گیا اسلام آباد، تو ایک نوجوان پہ میری نظر پڑی، گاڑی اس نے رکھی فیضان علی اس کا نام، اور اپنی اس نے 125 جو بڑی زبردست قسم کی گاڑی، اس کے پیچھے اس نے سارا سیٹ اپ لگایا۔ ایک آلو اس سائز کا وہ لیتا ہے اور لے کے مشین میں دے کے اس طرح کرتا ہے، اور وہ جناب بڑا زبردست تھا، اس طرح کا آلو بن جاتا ہے ایک آلو۔ اور میں نے جب دیکھا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ آزاد چائے والا ایک بڑے زبردست قسم کے انسان ہے، اور انہوں نے اس نوجوان کے انٹرویو کیا تھا۔ میں بھی گیا، میں نے بھی انٹرویو بھی کیا اور بتایا کہ میں ریحان اللہ والا صاحب کو جانتا ہوں۔ کہتا ہاں جی میں تو ملنا بھی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں ان کا اسسٹنٹ ہوں۔ تو بڑا خوش ہوا، اچھا جی بڑی خوشی ہوئی جناب۔ تو میں نے کہا یار یہ کہاں سے سیکھا؟ تو کہتا ہے یونیورسٹی آف یوٹیوب۔ یوٹیوب سے سیکھ کے وہ بچہ ادھر کام کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں 60-70 ہزار روپیہ کماتا ہوں، اور کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ صرف 4 گھنٹے کے لیے۔ اور لوگ آتے ہیں اس سے وہ آلو بھی خریدتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی بھی لیتے ہیں۔ آزاد چائے والا نے جب انٹرویو کیا اس کے بعد تو وہ بھی مشہور ہو گیا۔ تو جب اس نے نہیں بھی تھا کیا تو تقریباً وہ یہی کہتا ہے کہ میں 50,000 60,000 کما ہی لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے کام ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ٹینشن آئے تو اس کو یہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ایسے کرے، مسئلہ لکھے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے۔ تو اپنے مسائل کو سمجھیں، جانیں، اور اپنی زندگیوں میں جیسے سر فرماتے ہیں ویلیو ایڈ کریں۔ اور ویلیو کیسے ایڈ ہوگی؟ آپ کوئی کام سیکھیں، ہنر سیکھیں جو آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے۔ جی میم۔ تو یہ میں تو یہی سمجھی ہوں آج آپ کے ساری بات سے کہ ہم نوجوان کو یہ بات کہیں، آج کے پاکستانی نوجوان کو، کہ تم بہت اہم ہو، تم اتنے فضول نہیں ہو کہ تم ضائع ہو جاؤ، تم صحراؤں میں وہاں پر اللیگل طریقے سے بیمار ہو کے مر جاؤ، اور تمہاری ایک بے وقت انسان جیسی حیثیت ہو جائے، ایک جانوروں جیسی زندگی تم گزارو۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک عزت کے ساتھ پاکستان میں رہ کے ایک باعزت انسان اپنا کاروبار کر کے تم کوئی بھی باعزت کاروبار کر کے آپ زندگی گزار سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ بالکل اسی طرح، میں آپ کا بالکل بہت اسی طرح۔ شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں بھی آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔